الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ روزے کے مسائل ہم لوگوں کے چل رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن در حقیقت ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں عطر وغیرہ لگانا یا تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چاہے کتنی ہی مقدار میں آپ اپنے بدن پر یا سر پہ تیل لگا لیں، اگرچہ تیل کی ٹھنڈک آپ کے بدن کے اندر بھی محسوس ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ روزے کی حالت میں اگر عطر وغیرہ ناک پر بھی لگا لیتے ہیں، کان میں عطر لگاتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو اگر بالفرض کسی نے روزے کی حالت میں سرما لگایا اور سرمے کی سیاہی یعنی کالا پن اگرچہ حلق میں محسوس ہو، وہ تھوکے تو سرمے کی سیاہی تھوک میں نظر آئے، پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں سرما لگانا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں پھول وغیرہ سونگھنا یا عطر وغیرہ سونگھنا یہ بھی شرعاً جائز ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی پھول سونگھتا ہے، عطر سونگھتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، روزے کی حالت میں کوئی ایسا چیز اگر یہ جان بوجھ کر سونگھتا ہے کہ جس میں دھواں ہو، جیسے اگربتی، اس میں تو دھواں ہے نا، تو اگر روزے کی حالت میں اگربتی وغیرہ جان بوجھ کر سونگھے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دھواں اس کے بدن کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن پھول میں، عطر میں چونکہ دھواں وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں بام یا وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص مثلاً سردی کی وجہ سے یہاں پر وکس لگا لے، سر پر بام لگا لے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر وکس وغیرہ ناک کے اندر لگائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی یاد رکھیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کان میں تیل ڈال لے، دوا ڈال لے، پانی چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس بندے کا کان یعنی کان کا پردہ سلامت ہو۔ تو اگر اس بندے کے کان کا پردہ ہی سلامت نہیں ہے، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا، خون دینا شرعاً بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر خون نکل جائے بدن سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض سمجھتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بدن سے اگر خون نکلے تو نہ ہی یہ روزے کو توڑتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے اور وہ اگر بلڈ ڈونیٹ کرے، مثلاً 1 یونٹ اگر بلڈ دے دے، تو یہ بندہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائے گا اور اس کو اپنا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے کمزور شخص کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا مکروہ ضرور ہے۔ لیکن اگر بندہ ہٹا کٹا ہے تو بلڈ ڈونیٹ کرے، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہے۔ یا روزے کی حالت میں کوئی شخص مثلاً کھیل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کہیں خروچ لگ جائے اور بدن سے خون نکلنے لگے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیم کا مسواک داتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کوئی سا بھی مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ مسواک کے ریسے وغیرہ آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ احتیاط کے ساتھ اگر مسواک کرتے ہیں تو کوئی سا بھی مسواک، آپ چاہے نیم کا مسواک کرے یا کسی اور چیز کا مسواک کرے، شرعاً بالکل جائز ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں اپنا تھوک نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔
بعض लोग हर वक्त देखेंगे कि थूकते रहते हैं, इसकी कोई हाजत नहीं है, बल्कि सामने वाला शख्स इससे कराहत महसूस करता है। तो रोजे की हालत में अपना थूक निकलना, इससे यानी थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है। अगर कोई शख्स मुंह में लुआब यानी थूक जमा करके भी निकल ले तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर मुंह में थूक यानी लुआब जमा करके इस नीयत से निकलता है कि हलक में ठंडक महसूस हो, तो ये मकरूह जरूर है, लेकिन रोजा इससे नहीं टूटेगा। अगला मसला याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स बिल फर्ज से रात में या सहरी के वक्त नापाक हो गया और उसने गुस्ल नहीं किया, हत्ता कि पूरा दिन वह नापाकी में ही रहा, तो याद रखिएगा कि इससे भी रोजा इस बंदे का नहीं टूटेगा, यानी रोजे का फर्ज अदा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ा तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, हराम का मुर्तकिब होगा, रोजे की नूरानियत खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि इस बंदे का रोजा यानी फर्ज ही अदा नहीं हुआ। रोजा तो हो गया, अगरचे पूरा दिन ये नापाक रहा, लेकिन नमाज छोड़ने की वजह से ये बंदा गुनहगार होगा। अगला मसला याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स ये नियत कर लेता है कि मसलन कोई शख्स ऑफिस में है या कोई बच्चे स्टूडेंट्स ये स्कूल में है और ये नियत कर लिए कि घर जाके रोज़ा तोड़ देंगे, पुख्ता नियत कर चुके हैं कि नहीं घर जाएंगे और रोज़ा तोड़ देंगे, तो इनका ये पुख्ता नियत करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई अमल ये ना करे। यानी सिर्फ नियत कर लेने से रोज़ा नहीं टूटता है जब तक आप ऐसा कोई अमल ना करें। तो अच्छा, एक आखिरी मसला कि रोजे की हालत में अगर कोई बलगम निकल जाए, जैसे सर्दी हो गया और उसने अपने बलगम को निगल लिया, यानी रोजे की हालत में अपने बलगम को निगल जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतने बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।